بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بہت دلچسپ کچھ ڈیولپمنٹس ہیں جس کے اوپر سیاسی ڈیولپمنٹس جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے، اور اسی لیے ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک چپ کا روزہ رکھ لیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے اور وہ کیوں بات نہیں کر رہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک جو صورتحال اوورال ہے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے ایک کانفیڈنس کا جو ہے وہ مظاہرہ بھی ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ شکوک و شبہات بھی ان کے جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ اور تیسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے، وہ ایک بڑی ایک ویگ سی اسٹریٹجی جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے، اور ایک لیڈر لیس سی جو اسٹریٹجی ہے یا لائے عمل ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے اوپر ہم کچھ گزارشات کریں۔ کل جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی ہیئرنگ تھی، اور صحافیوں سے ان کی ملاقات ہوئی جو کہ جاتے ہیں اس کے اوپر، اور بہت اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اپنے ولاگز میں بتایا، اور یہ بات منظر عام پر آ چکی ہے کہ وہ بہت اشتیاق کے ساتھ جو ہے وہ صحافیوں سے بات کرتے تھے، اور فوراً جو ہے وہ پہلے آتے تھے ان کی طرف، اور اگر ان کو روکا جاتا تھا تو فوراً جج صاحب سے وہ شکایت کرتے تھے کہ صحافیوں سے جو ہے ان کو بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا۔ لیکن گزشتہ جو 2 روز تھے، گزشتہ یعنی کل کے بعد جو پہلے جو 2 روز تھے، اس میں انہوں نے مکمل جو ہے وہ خاموشی اختیار کی ہے، کسی قسم کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی ہے۔ مثلا ایک بار بھی وہ روسٹرم پہ نہیں گئے، اور اسی طرح سے انہوں نے عدالت کو بھی کوئی شکایت نہیں کی، اور پھر نہ ہی وہ اپنی نشست پہ سے کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ اپنی جو ہماری اطلاعات ہیں یا جو رپورٹرز بتاتے ہیں کہ وہ مستقل جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے انہوں نے جو پچھلی 4-5 سماعتیں تھیں اس کے اوپر الزام لگانا بھی بند کر دیے۔ مختلف جو لیڈرشپ ہے یا جو ملٹری لیڈرز ہیں یا ملٹری آرمی چیف ہیں یا ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی، اور یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے رویے میں ایک بہت ہی غیر معمولی تبدیلی جو ہے وہ آئی ہے۔ اسی طرح سے جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں، وہ بھی رہائی کے بعد صرف ایک مرتبہ ڈیالہ جیل جو ہے وہ ان کو ملنے کے لیے آئی ہیں، اور اسی جو ان کے رہنما ہیں یعنی پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی میڈیا سے کوئی بات نہیں کی ہے۔ تو ایک بڑی پر اسرار سی چپ ہے، اور اس کے بہت سارے مقاصد جو ہیں، ظاہر ہے جب لیڈرز بات کرتے ہیں تو ان کی بات کے اندر بھی ایک خبر ہوتی ہے، اور جب وہ لیڈرز جو ہے وہ کسی بات کے اوپر چپ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ایک خبر ہوتی ہے۔ یعنی ہر موومنٹ جو کہ رہنماؤں کی ہوتی ہے یا سیاسی رہنماؤں کی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی پیغام چھپا ہوا ہے۔ تو اب ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ خاموش ہے۔ دوسری طرف ان کی ملاقاتیں جو پہلے ہوئی تھی اس میں وہ ایک پرزور احتجاج کی بات کر رہے تھے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ سڑکوں پر ہوگا، شیر افضل مروت صاحب نے کہا فیصلہ سڑکوں پر ہوگا، علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا فیصلہ سڑکوں کے اوپر ہوگا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک لمبی چوڑی اسٹریٹجی بنائی گئی کہ پشاور میں جلسہ ہوگا، پھر انہوں نے کہا بنوں میں جلسہ ہوگا، پھر وہ ملتان میں ہوگا۔ پورے ملک کے اندر جلسوں کا جو ہے وہ ایک طرح سے نظام بنا دیا گیا کہ اب اس حوالے سے یہاں جو ہے وہ کام ہوں گے۔ پھر آپ نے دیکھا، اس کے اوپر بھی ہم آئیں گے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو تھے، جنہوں نے جو دھرنے میں ان کے وہاں سے ملازمین آئے تھے، ان ملازمین کو جس طرح سے کل ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کی ترقیاں کی، ان کے اندر جو ہے وہ بہت سارے ان کو چھٹیاں دیں، ان کو صرف ایک مظاہرے میں شرکت کرنے کے لیے، احتجاج میں آنے کے لیے انہوں نے ان کو جو ہے وہ اوبلائج کیا ہے، اور سرکاری سطح پر کیا ہے، ان کو سرکاری تحفظ دیا ہے، ببانگ دہل دیا ہے، جس کے اوپر مختلف لوگ حکومت کے جو ہے وہ بول رہے ہیں، لیکن یہ ایک انسینٹو وہ دے رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس ہے۔ وہ ایک انسینٹو دے رہے ہیں سرکاری ملازمین کو کہ آئندہ بھی جو احتجاج ہوگا وہ اس کے اندر اس کے ساتھ شریک ہوں، اور وہ پیچھے نہ ہٹے، کیونکہ وہ ان کی بیک پر موجود ہیں اور ان کو پوری طرح سے جو سپورٹ ہے وہ ملے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے اپنے ضلع کے اندر، ان کے اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر جو سرکاری ملازمین ہیں ڈی اے خان کے اندر، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کہیں سفر نہ کریں، آپ شام کے بعد کہیں نہ نکلیں، آپ فلانی جگہ پہ مت جائیں، آپ فلانی جگہ پہ جائیں تو 4 لوگوں کے ساتھ جائیں۔ یہ ان کے اپنے ضلع، ان کے اپنے علاقے کی حالت ہے، لیکن دوسری طرف وہ نواز رہے ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں، تاکہ وہ ان کا جو ایک پورا جتھا وہ بنانا چاہتے ہیں اسلام آباد پر ایک دفعہ پھر چڑھائی کے لیے، وہ اس کے کام آ سکے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب آج ہی جیسے پشاور کا جو جلسہ تھا وہ اطلاعات ہیں کہ وہ ملتوی ہو گیا ہے۔ ملتوی
ملتوی کر دیا گیا ہے، منسوخ کر دیا گیا ہے، اس کی جگہ پہ ثوابی کے اندر ایک ٹینٹ لگایا جائے گا جس میں کہ لوگوں کو بلایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرنے کا ایک جو معاملہ ہے وہ کیا جائے گا۔ مگر اصل معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں پہ کیا ہوگا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس اتنے فنڈز موجود ہیں کہ وہ اپنے بلبوتے کے اوپر یہ کام کریں؟ اور آلریڈی جو پارٹی ہے جس کے پاس بے تحاشا فنڈز تھے، اب ان کے پاس سے ایز سچ فنڈز نظر نہیں آ رہے اس طرح کے کہ وہ اس پوزیشن میں ہوں کہ وہ جلسے کر سکیں، احتجاج کر سکیں۔ تو سب سے بڑا جو اس وقت تحریک کا یا احتجاجی تحریک چلانے کا معاملہ ہے اس میں فنڈز کی کمی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن دوسری طرف سرکاری اخراجات بھی ہو رہے ہیں۔ مثلا آپ نے دیکھا کہ بار ایسوسی ایشنز کا جو ابھی الیکشنز ہونے تھے اس سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے لاہور کے وکلاء کے لیے بھی جو ہے وہ پیسوں کا اعلان کیا، اس کے باوجود رزلٹ نہیں نکلا۔ لاہور کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو حامی گروپ تھا یا حامد خان صاحب کا گروپ وہ ہار گیا، کراچی میں بھی ہار گیا، تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ کیا یہ نتیجہ نکلے گا اور یہ واقعی ایک حتمی، جو شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں حتمی طور پہ وہ نکلیں گے فیصلہ کن اور نتیجہ خیز احتجاج کر کے وہ اسلام آباد پہنچیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ انقلاب برپا ہوگا؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی ایک مشکل بات ہوگی کہ اس کے اوپر بات کرنا۔ بہرحال آج عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، وہ پوری طرح سے علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر جو ہے وہ منحصر کر رہے ہیں، ان کا انحصار ان کے اوپر ہے، کیونکہ حکومت ان کے پاس ہے، فنڈز ان کے پاس ہے، پیسے ان کے پاس ہے، مین پاور ان کے پاس ہے سرکاری ملازمین کی صورت میں، لہٰذا جو کچھ کرنا ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کرنا ہے۔ وہ جو ایسٹس عمران خان صاحب کے تھے جس میں مراد سعید صاحب ہیں، حماد اظہر صاحب ہیں، وہ ایسٹس ابھی بھی غائب ہیں، وہ منظر عام پر نہیں آئے، وہ نہیں آ رہے۔ بشرا بی بی جو ہیں وہ بھی ایک پراسرار طریقے سے جو ہیں وہ لاہور چلی گئی ہیں، وہ پشاور سے اٹھ کے وہاں انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ان کی طرف سے کچھ ڈائریکشنز کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی کیا، انہوں نے بھی ایک چپ سادھی ہے، یعنی اب ریسنٹلی ان کا جو سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ایک دو دن کل کے دن میں، آج کے دن میں نہیں آئے۔ تو اب عمران خان صاحب نے کیوں خاموشی اختیار کی ہے، یہ سب سے بڑا اہم سوال ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک نفسیاتی پریشر کے اندر رہے ہیں، اور 10-12 دن جو انہوں نے کاٹے ہیں، جو کہ بقول ان کے پارٹی لیڈرز کے بھی، کہ ان کی سیل کی بتی بھی نہیں تھی اور ان کے پاس اخبار بھی نہیں پہنچتا تھا، ٹی وی بھی بند تھا، اور وہ اپنے بیرک سے بھی نہیں نکل سکے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اس سے پہلے جیل کا اس طرح سے جو ہے وہ سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ ان کے ساتھ ان قیدیوں جیسا سلوک ہوا ہے جس طرح سے سیاسی قیدیوں کے ساتھ ہوتا رہا۔ مثلا بہت سارے سیاسی آصف علی زرداری صاحب جن کا بھی اب وہ فریکچر بھی ہے، اللہ ان کو صحت دے، ان کا پاؤں کا فریکچر ہوا ہے، لیکن آصف علی زرداری صاحب نے جو جیل کاٹی ہے اس میں ان کی زبان کاٹنا ہو یا ان کے اوپر اسی طرح کی پابندیاں اور سختیاں ہوں، 14 سال کی سزا انہوں نے کاٹی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی سزا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ نے دیکھا رانا ثناء اللہ صاحب، ان کے سیل کے اندر چونٹیوں کا چھوڑ دینا، ان کے اوپر ایک بڑی مقدار کے اوپر اور مخصوص مقدار کی ہیروئن ڈالنا تاکہ ان کو سزائے موت جو ہے وہ ہو سکے، کیونکہ اس کی سزائے موت ہے۔ اسی طرح سے خواجہ آصف صاحب ہوں یا شاید خاقان عباسی ہوں، مفتاح اسماعیل ہوں یا مریم نواز ہوں یا شہباز شریف ہوں یا میاں نواز شریف ہوں، یعنی میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی ملاقات کے دوران ان کی صاحبزادی اور ان کی آگے صاحبزادی جو تھی وہ ساتھ تھی، ان کی گرفتاری تاکہ میاں صاحب نفسیاتی طور پر ٹوٹ جائیں، یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں۔ اور عمران خان کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ اسی طرح کے اب چیزیں جو ہیں وہ پہلی بار ہوئی ہیں، اس سے پہلے ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ظاہر ہے ان کے صاحبزادے یہاں پہ موجود نہیں ہیں، ان کی فیملی یہاں پہ نہیں ہے، ان کی اہلیہ جو تھیں وہ جیل میں تھیں لیکن اب وہ رہا ہو چکی ہیں، اور جیسے کہ یہ رپورٹس آئی ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے ملاقات کی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے ان 10-12 دنوں کے اندر جو جیل ہے اس کا یعنی ایک، میں یہ تو نہیں کہوں گی اصل مزہ اس کا چکھا ہے، لیکن ان کو نظر آیا ہے کہ اگر اس طرح میرے ساتھ ہوا تو یہ جیل بہت مشکل ہو جائے گی، اس سے پہلے یہ مشکلات نہیں تھی۔ تو ایک طرح سے انہوں نے اپنی پالیسی کو ریویو بھی کیا ہے، اور پھر جب ان کی ملاقات ہوئی ہے تو اس ملاقات کے اندر بھی انہوں نے کوئی پیغام نہیں دیا۔ پہلے وہ کیمرے کو دیکھ کے عاصم منیر صاحب کو، آرمی چیف کو جو ہے وہ ان کو سناتے تھے، اور پھر کبھی وہ رپورٹرز کے سامنے ڈائریکٹلی ان کا نام لیتے تھے، کبھی ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیتے تھے۔ تو اب جب سے نئے ڈی جی آئی ایس آئی آئے ہیں ان کے خلاف بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے، چیف جسٹس کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کی۔ ہاں، جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف وہ مستقل بات کر رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب وہ بنے تھے تو
اس کچھ دن تک انہوں نے وہاں بھی خیر سگالی شو کی تھی. تو جب تک ان کو لگے گا کہ امید ہے یحییٰ آفریدی صاحب سے وہ اچھی اچھی باتیں کریں گے اور جیسے لگے گا کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے تو پھر ان کے اوپر وہ بولیں گے. لیکن ان کی یہ جو خاموشی ہے ان کے ساتھ آرمی چیف کا نام نہ لینا یا رپورٹر سے بات نہ کرنا یا روسٹم پہ کھڑے نہ ہونا یا پھر اپنے وکلاء کے ساتھ اس طرح سے بات نہ کرنا، ایک تو وہ پارٹی کے ساتھ ناراض ہیں، اسٹریٹجی ان سے نہیں بن پا رہی، پارٹی باہر نہیں چل پا رہی، اور دوسرا وہ مایوس بھی ہیں. اور اب ایک مفاہمت بھی انہوں نے خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا اظہار کر دیا ہے ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ کہ میں چپ ہوں اور میں جو ہے وہ خاموش ہوں. دیکھتے ہیں کہ کیا پیغام آتا ہے دوسری طرف سے، لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں وہ تاحال کوئی پیغام جو ہے وہ نہیں آیا. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پرانا جو ان کا سٹانس ہے اس کے اوپر ابھی تک قائم ہے، کیونکہ اگر یہ ایک طرح سے ریلیف ان کو ملا یا ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تو وہ جو 9 مئی والے واقعات ہیں وہ 9 مئی والے واقعات کو اگر بھلایا جائے گا تو ادارے کے اندر ایک بڑا ہی نیگیٹو میسج جائے گا. لہٰذا بہت آسان نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بات چیت کو کریں یا بڑھائیں یا آگے بڑھیں، کیونکہ اب ادارے کے اندر سے بھی پریشر آئے گا. کیونکہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا تھا اس میں ادارے کے اندر اس بات کے اوپر اب ایک یکجہتی سی نظر آئی کہ اس طرح کی جو صورتحال ہے اس کو کسی صورت بھی معاف نہیں کیا جا سکتا. تو اب دیکھنا ہے کہ اس خاموشی یا مفاہمت کا پیغام جو عمران خان صاحب خاموش رہ کے دے رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. کیا کوئی دل پگھلتا ہے عاصم منیر صاحب کا یا عاصم ملک صاحب کا، یا یہ کہ یہ ابھی تک جو ادھر سے جواب نہیں آیا تو عمران خان صاحب جو ہے وہ کب تک خاموش رہیں گے. لیکن ابھی تک تو لگتا ہے کہ وہ ایک مفاہمت کا پیغام جو ہے وہ دے رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.